السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹیچنگ اسٹیشن ولاگ۔ آج میں آپ لوگوں سے بات کروں گی کہ جناب جب میں نے سٹارٹ کیا تھا نا تو میرے پاس بھی جو ویوز تھے نا وہ کوئی یہ نہیں تھے کہ ویوز میرے پاس ہزاروں میں آ رہے تھے پہلی بار ہی، جیسے بہت بار ایسے ہوتا ہے۔ میں ابھی تک دیکھ رہی ہوں کہ کسی نے لکھا ہوا ہے کہ مائی فرسٹ ولاگ اور اس کے اوپر اتنے اچھے خاصے ویوز آئے ہوئے ہیں۔ یہ بہت مطلب ہوتا ہے، کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ بہت اچھا تھم نیل بنا لیا ہو اور بہت اچھا کام کرنا جانتے ہو پہلے سے لوگ، یا پھر لوگوں کے پاس زیادہ انفارمیشن ہو، وہ اچھا کام پہلے سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ڈے سے، تو ان کے اچھے ویوز آ جاتے ہیں، ہو بھی جاتا ہے سم ٹائم، لیکن بہت کم ہوتا ہے ایسا۔ تو آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں کام ہو رہا، آپ لوگوں کو ویوز نہیں آ رہے تو آپ کو آئیں گی نہیں، لوگوں کے آ رہے ہیں۔ یہ چیزیں میں ابھی تک دیکھتی آ رہی ہوں، میں پہلے بھی دیکھ رہی تھی لیکن میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، فیڈ اپ کبھی بھی نہیں ہوئی۔ ابھی بھی دیکھ لیں، گھر کے بھی کام سارے کرنے ہوتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار میں نے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں تو میں کیسے کروں گی مینج۔ میں مطلب ماشاءاللہ اتنے چینل چلا رہی ہوں نا، صرف ایک بندی ہوں میں۔ ماں آپ کو پتہ ہے نا سارا کچھ کرتی ہے، آپ نے وہ فوٹوز بنی ہوئی دیکھی ہوں گی، ریلز دیکھی ہوں گی کہ ماں سارا کچھ کر سکتی ہے۔ تو یار یہ بات حقیقت ہے، واقعی ہم سارا کچھ کر سکتی ہیں۔ دیکھیں میں یہاں پر کام کر رہی ہوں، میں نے ایک چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوتی ہوں، مجھے ہوتا ہے کہ اب اس پہ ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ ہو جائے، اس کی ایس ای او کی ورڈز ہیش ٹیگ اس کی ساری سیٹنگ، یہاں پر یہ کام ختم ہوتا ہے، دوسری طرف میں نے کام کرنا ہوتا ہے گھر کا۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں بنا بنایا ریڈی میڈ بچوں کو کھلا رہی ہوں، یہ آپ لوگوں کے سامنے دیکھیں میں دیسی گھی گھر پہ بنا رہی ہوں، مطلب اتنی آرگینک بندی ہوں نا کہ میں ہر چیز جو ہے نا وہ گھر پہ خود کرنا، بچوں کے لیے اپنے لیے کرنا پسند کرتی ہوں۔ حالانکہ جوائنٹ فیملی میں ہوں، آپ کو پتہ ہے کسی چیز کی معافی نہیں ہوتی جوائنٹ فیملی میں، ہر چیز آپ نے اپنی خود کرنی ہے۔ سارے جو معاملات ہیں وہ آپ لوگوں کو بہت، مجھے نہیں لگتا ویسے بہت کم جگہ پہ ہوتا ہوگا کہ سارے معاملات اچھے بھی ہوتے ہوں گے، اللہ جانے ہوتے ہوں گے، لیکن سم ٹائم بہت زیادہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جی بس کر ہی جائیں، جیسے گزر رہی ہے نا گزاری جائیں۔ مطلب یار یہ میں کہتی ہوں کہ یہ بات جو ہے نا غلط ہے، یہ کسی نے بھی نہیں کہی ہوگی بات کہ ہم ویمنز کچھ نہیں کر سکتی۔ دیکھ لیں آپ لوگوں کے سامنے ہے میری مثال کہ میں نے ایک سٹیچنگ سٹیشن چینل چلایا، جب میں نے چلایا مجھے ویوز بھی نہیں آ رہے تھے، میرے پاس مشین ہی تھی بس، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ٹیبل بھی نہیں تھا میرے پاس، استری بھی سمجھ لیں نہیں تھی، خراب سی استری ہوئی پڑی تھی چلا چلا کے اتنے سالوں سے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا ہے، جسے کہتے ہیں نا زیرو سے سٹارٹ کیا ہے، میرے پاس انویسٹمنٹ بھی نہیں تھی، میری ایک چھوٹی سی کمیٹی وہ بھی میرے چینل سٹارٹ کرنے کے بعد 4 مہینے بعد نکلی، لیکن 4 مہینے میں نے چینل کو ایسے ہی چلایا۔ ایک چھوٹا سا پھٹا سا ہوتا تھا ٹیبل سا، وہ میں نے اس کے اوپر میٹ بچھا لینا، پھر اس کے اوپر میں نے مشین رکھنی، وہاں پر میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی۔ سٹینڈ تک یار میرے پاس اپنا نہیں تھا، سٹینڈ بھی میرے بھائی نے مجھے دیا تھا، میرے پاس صرف اپنا ایک موبائل اور ایک مشین تھی، یا میرا ہنر تھا جو میں لوگوں تک لے جا سکتی تھی۔ اچھا میں پھر ہمت نہیں ہاری، آپ نے بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں کو اوائڈ کریں، جو کہتے ہیں کہ ڈسکریج کرنے والی باتیں جو ہوتی ہیں نا ان کو نہ سنیں، ان کو ایک سنیں ہی نہ۔ میں تو کہتی ہوں یہ بات غلط ہے، بھول جائیں کہ ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکالیں، کہیں پھنس گئی تو پھر کیا کریں گے ہم جیسی بہنیں بیچاری پریشان ہی ہوتی رہتی، رات کو نیند نہیں آتی، کبھی چارپائی پہ ادھر کروٹ بدل، کبھی ادھر کروٹ بدل، یہی ہمارے کام ہے۔ صبح کو پھر اٹھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف آپ کی محنت ہے جو آپ کے ساتھ چلے گی، لوگوں کی باتیں آپ کے ساتھ نہیں چلیں گی۔ دیکھیں سارے کام میں گھر کے کر رہی ہوں، آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ یار موٹیویشن آپ لوگوں کو ملے، مقصد میرا اور کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر چینل بنانے کا بھی میرا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی گائیڈنس چاہیے آپ لوگ مجھ سے پوچھیں، میں اس پہ ویڈیو بناؤں گی۔ اور مجھے ایک میری بہن نے کہا تھا کہ آپ مائک کون سا یوز کرتی ہیں، میں پہلے میرے خیال میں 3 سال ہو گئے مجھے، میں نے کوئی مائک نہیں یوز کیا، اب 2 مہینے ہو گئے میں مائک یوز کر رہی ہوں، وہ بھی اس لیے کہ یار جیسے جیسے وقت گزرا ہے نا میرے ذہن میں آ گیا کہ یار میں نا گرمی بہت لگتی ہے، سانس رکنے لگ جاتا ہے، پنکھے کی آواز آتی ہے، تو اب پیسے کمانے لگی ہوں نا تو چلیں ٹھیک ہے کچھ تھوڑا اپنے اوپر لگا لیتے ہیں۔ پہلے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں، میں بھی یہی آپ لوگوں کی طرح موبائل پہ ویڈیوز دیکھتی ہوتی تھی کہ پیسے گھر پہ بیٹھ کے پیسے کمانے کا طریقہ، یہ ویڈیوز ایڈز دیکھ کے پیسے کمانے کا طریقہ کچھ نہیں ہے یار۔ بچوں کو بھی میں نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا، احمد میرے ساتھ لگا ہوتا تھا، بڑا بیٹا میرا وہ میرے ساتھ لگا ہوتا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں ہے،
پھر ان دی اینڈ میں پتہ کیا چاہتی تھی کہ میں نہیں کام کرنا چاہتی، میں نہیں کام کرنا چاہتی، اللہ پاک میرے شوہر کو ہی اتنا رزق دے کہ مجھے نہ کرنا پڑے، لیکن بس مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے مقدر میں تھا کہ تم نے کمانا ہے تمہیں ملے گا۔ تو میں نے ایک بار ایسی ویڈیو پہ سکرول کر رہی تھی اور مجھے موٹیویشن ملی کہ یار ایک بندے کی ویڈیو ایسے ہی گزری میرے سامنے سے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یار آپ سلائی کا چینل بنا لیں، اور سلائی کے چینل پہ اتنے اچھے ویوز آتے ہیں، آپ گھر پہ بیٹھے ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو میرے پاس سکل تھا، ظاہری بات ہے، تو میرا ذہن فوراً سے گیا کہ یار مجھے کرنا پڑے گا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اتنا ہارڈ ورک کرنا پڑے گا۔ پر میں ارادوں کی پکی تھی، شروع سے ارادوں کی پکی تھی، جو میں نے سوچ لیا ہے، جو ٹھان لیا ہے نا، وہ کر گزرنا ہے۔ پھر جو ہونا ہے وہ اللہ پہ، بس کہ اللہ پہ سوچنا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ اچھیاں کرے گا، چنگیاں کرے گا بس۔ اب میں نے کچھ نہیں سوچنا، جو کام ہے نا وہ آگے اللہ کا ہے، میرا کام ہے محنت کرنا۔ تو میں نے کی، میں کہتی ہوں، میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بہت ساری بہنیں کہتی ہیں ویوز نہیں آ رہے ہوتے نا، فیڈ اپ ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر ہمارے محلے میں خود ہے، میرے پاس ایک آنٹی ہے یار، انہوں نے نا چینل بنایا تھا اپنے ٹائم میں، وہ کوکنگ کا چینل بنایا تھا انہوں نے، تو ان کے مونیٹائزیشن بھی ہو گئی تھی، ان کا جو پن کا مسئلہ ہو گیا، پھر ویوز وغیرہ کا مسئلہ ہو رہا تھا۔ ظاہری بات ہے جب آپ ڈیلی روٹین میں کام نہیں کریں گی روٹین کے ساتھ تو آپ کو ویوز کیوں دے گا یوٹیوب؟ یوٹیوب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ سیریس ہیں اپنے کام کو لے کے۔ اگر آپ سیریس ہیں، اپنی جاب سمجھ رہی ہیں، تو پھر تو آپ کو روز آنا پڑے گا، ڈیلی آنا پڑے گا، چاہے آپ کو کچھ مل رہا ہے کہ نہیں ملے گا، لیکن آپ کو امید تو ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا آپ کا 1 سال کا، 1.5 2 سال کا، وہ آپ کا لرننگ پیریڈ ہوتا ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے آپ نے ضائع کر دیا یوٹیوب پہ ٹائم، نہیں ضائع نہیں ہوتا، وہ یوٹیوب آپ کو آٹومیٹکلی سکھا رہا ہوتا ہے۔ میں نے سیکھا، میں نے بہت کچھ سیکھا جب میں نے سٹارٹ کر دیا، میں نے اپنے سے بڑے چینلز کو دیکھا، موٹیویشن ملتی تھی مجھے، پھر دیکھ دیکھ کے سیکھا کہ اگلے بندے کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کس مومنٹ پہ کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے۔ مجھے تو پہلے ہنسی آتی رہتی تھی، میں ہنستی رہتی تھی، میں جب ویڈیوز بناتی تھی مجھے لگتا تھا ہنس لینا ہے، بس بول لینا ہے، جیسے دل میں آ رہا ہے جو کہنا ہے کہہ دینا ہے۔ لیکن پھر مجھے ایسا ایسا پتا چلا کہ نہیں، جس پوائنٹ پہ لوگوں کو دیکھنا شروع کیا کہ وہ کس پوائنٹ پہ بول رہے ہیں، لوگوں سے سیکھا یار میں نے کہ لوگ کس پوائنٹ پہ بول رہے ہیں، کب بولنا ہے کب نہیں بولنا۔ اسکل میرے پاس تھا لیکن مجھے یوٹیوب پہ کام کرنا نہیں آتا تھا، میں نے لوگوں سے سیکھا کہ آپ نے کام ایکچوئل میں کرنا کیسے، تو آپ بھی ایسے ہی کریں، اپنے سے بڑے چینل، اپنے ریلیٹڈ جو آپ کا کانٹینٹ ہے اس کے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو دیکھیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسے کریں، آپ لوگ بھی ویسے ہی ڈیل کریں اپنے چینل کو، انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابی جو ہے وہ مقدر بنے گی۔ اب یہ دیکھیں میں نے گھر کے کام جو سارے وہ نپٹانے ہوتے ہیں، پھر دیکھیں بازار میں بھی جا رہی ہوں، پھر بعد میں یہ بھی میں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے سستی چیزیں اور یونیک چیزیں جو ہیں وہ کہاں سے ملے گی۔ ویسے یہ ساری مجھے ہمیشہ سے ماڈل بازار میں ہی ملتی آ رہی ہیں، جب بھی میں بازار میں جاتی ہوں نا مجھے وہی ایک کمپٹیشن سا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک دکان پہ جو چیز ہے نا دوسری تیسری چوتھی پانچویں پہ بھی ساری پہ وہی چیزیں، کوئی نئی ورائٹی نہیں آئی، تو پھر فائدہ کیا ہے یار تم لوگوں کے چیز رکھنے کا، مطلب کیا چل رہا ہے؟ تو میں یار ہمیشہ سے ماڈل بازار جاتی ہوں، کبھی میں نے نہیں یہ سوچا کہ یار یہاں پہ کون سے سٹال لگے ہوتے ہیں زمینوں پہ، بہت سارے لوگوں میں یہ بڑی عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں ماڈل بازار میں جانا، وہاں پہ ایسے لوگ زمین پہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، استغفر اللہ، کیسی یہ فضول بات ہوتی ہے؟ مطلب یار کوئی خدا خوفی نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہر بندہ اپنا رزق کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، تو آپ لوگ ایسے کسی کو حقیر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ جو ہے نا اس طرح کرتے ہیں، حالانکہ یہ دیکھیں اتنی پیاری ورائٹی اور اتنی ریزنیبل پرائزز میں مل رہی ہوتی ہے نا کہ اتنا ڈفرنٹ یہاں پہ ورائٹی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات تو مجھے یہی لگتی ہے کہ الگ الگ شہروں کے لوگ جو نا ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو مطلب ہمیں الگ الگ شہر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایک ہی بازار میں نا ایک ہی چھت کے نیچے جو ہے آپ کو اتنی زیادہ ورائٹی اور اتنی ریزنیبل پرائزز میں جو ہے نا چیزیں مل جاتی ہیں، بس تھوڑا سا گھومنا پھرنا پڑتا ہے۔ مجھے تو ویسے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں شاپنگ مال میں گھوم رہی ہوں، وہ بھی اوپن شاپنگ مال ہے، اوپن مارکیٹ ہے کوئی، بڑا مجھے اچھا فیل ہوتا ہے ہمیشہ سے، مجھے بلکہ بازار سے زیادہ یہاں پہ اچھا فیل ہوتا ہے۔ بس صرف ایک مارکیٹ کی طرح ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ پورے پورے بازار بنے ہوئے ہیں اور بس وہ چھوڑ دیں بات یار ڈپلومیسی والی۔ تو باقی بات آ جاتی ہے پھر کہ، اور میں کیا کہنے لگی تھی اب مجھے یار بھول گیا ہے جو میں نے کہنا تھا، اب مجھے آپ کامنٹ کرنا، پھر میں بات کروں گی اس بارے میں کہ اب آپ اور کیا جاننا چاہتی ہے۔ اب میری بات ہو گئی تھی اور ہم واپس جا رہے تھے، اب میں نے یہاں پر ساری باتیں میں پھر بھی نا آپ لوگوں کی موٹیویشن کو لگا لیتی ہوں، اپنے ولاگز کے بارے میں کوئی بات وغیرہ زیادہ نہیں کرتی، حالانکہ جب بھی میں موٹر بازار میں جاتی ہوں تو یہ باہر لگا ہوتا ہے، یہ اندر والے دروازے پہ گرٹوبا ٹیکسنگ سے نا،
تو یہ لگا ہوتا ہے یار آئس کریم والا، فلودہ والا. ہائے مجھے یہاں پہ آئس کریم کھانا اتنا کی کوئی پسند ہے نا، بہت مجھے مزہ آتا ہے یہاں کی آئس کریم کھا کے. مجھے لگتا ہے کھالی ہو گئی ہے. تو یہاں سے پھر میں نے آئس کریم لازمی کھانی ہوتی ہے، یہاں سے لے کے میں جا رہی تھی. پھر میں نے کہا چلو جی گھر چلتے ہیں. مزید آئیڈیاز کے لیے چینل کو فالو کر لینا، اور کچھ پوچھنا ہوا تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں گے نا، تو آپ کو ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں گی، اور مزید آپ کو آئیڈیاز بھی ملیں گے، موٹیویشن بھی انشاءاللہ ملتی رہے گی.